آغا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ وجدت علم الناس كله في 40، میں نے لوگوں کے علوم کو جو ہیں وہ 4 چیزوں میں پایا ہے۔ اولها ان تعرف ربك، علم کا پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچانے، پروردگار کی پہچان۔ والثانی ان تعرف ما صنع بك، اور دوسرا یہ کہ یہ جان لے کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ معرفت، خدا کی معرفت، اور پھر یہ کہ خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، تمہیں کیا کچھ دیا ہے خدا متعال نے، یہ۔ والثالث ان تعرف ما اراد منك، اور تیسرا علم یہ ہونا چاہیے کہ خداوند تم سے چاہتا کیا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم انجام دیں اس دنیاوی زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور والرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جان لے کہ کون سی چیزیں تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں بے دین کر دیتی ہیں، یہ 4 چیزیں جان لیں۔ تو لہٰذا اس فرمائش کے مطابق لوگوں کے لیے ضروری علوم اور مفید علوم یہ 4 چیزیں ہیں۔ خدا شناسی ہے کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے، جانے کی وہ کیسی ذات ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کس طرح ہے، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی، توحید مالکیت وغیرہ وغیرہ کو پہچانے، یہ انسان کا کام ہوتا ہے۔ قبر میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے۔ اگر یہاں ہم نے خدا کے بارے میں دلائل سے، تحقیقات کے ذریعے اپنے خدا کو پہچان لیا، وہاں ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہاں ہم نے خدا کی ذات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی تو وہاں قبر میں ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو پہلی چیز خدا شناسی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معرفت نفس یا خود شناسی ہے کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، تجھے کس طرح بنایا، تو کہاں سے آیا ہے وغیرہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے یہاں کس لیے بھیجا ہے اور میں نے کہاں جانا ہے، یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ خود شناسی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان اپنی مرضی سے یہاں سے نہیں جائے گا۔ من سے خود نام علام، کسی خود باز روام، ہر کے آفوت مرا خود بھی نمائی بچانا۔ میں خود سے نہیں آیا کہ میں اپنی مرضی سے جاؤں، جس نے لایا ہے وہی مجھے بتائے گا کہ میری منزل کہاں ہے۔ تو یہ دنیا ہماری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا مزرعہ آخرت ہے۔ یہاں ہمیں چند سال خداوند متعال مہلت دے دیتا ہے کہ اس مزرعے میں، اس کھیتی میں کام کریں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بوئیں تاکہ وہاں کاٹیں، تاکہ فصل وہاں پہ ملے۔ خداوند متعال نے ہمیں عبادت کے لیے وغیرہ بنا دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا کی عبادت چاہیے، پرستش چاہیے۔ لہٰذا یہ جاننے کی خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس طرح مجھے خلقت دی ہے۔ اپنی خلقت کے بارے میں سوچیں کہ انسان کو خدا نے کس چیز سے بنایا۔ فی الحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ورنہ عوام المؤمنین نے بہترین انداز میں بیان کیا کہ تمہاری خلقت کیسے ہوئی، بہرحال تاکہ انسان مغرور نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن، اہل بیت اور تمام احکامات شرعیہ اسی سلسلے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا متعال نے کچھ قوانین، کچھ احکامات بھیجے ہیں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ لہٰذا یہاں ہمیں خدا متعال چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اطاعت کریں، خدا کی پیروی کریں۔ خدا متعال نے اپنی اطاعت کے لیے اہل بیت کو بھیجے ہیں، انبیاء کو بھیجے ہیں تاکہ ہم ان کو پہچانیں اور پہچان کر پھر ان کی سیرت پہ چلیں تاکہ خدا متعال کی اطاعت ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دشمن شناسی، یعنی کون سی چیز تمہیں
دین سے خارج کر دیتی ہیں. یہ دشمن جو بھی ہمیں دین سے بے دین کرے ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو. اگر دولت دنیا ہمیں دین سے بے دین کر دیتی ہے تو وہ دولت دشمن ہے. اگر اولاد ہمیں دین سے بے دین کر دے تو اولاد دشمن ہے. اگر بیوی ہمیں دین سے بے دین کرے تو بیوی دشمن ہے. اور اگر دشمنان جن و انس ہمیں دین سے بے دین کرے تو دشمن شناسی ہے. دشمن شناسی میں نفس شناسی بھی ہے کہ اپنے اندر جو خواہشات ہیں وہ ہمیں دین سے گمراہ کر دیتی ہیں، تو اس کو بھی پہچانے اور اس کو مہار کرنے کی کوشش کریں. اور باہر کی دنیا میں جتنے ہمارے دشمن ہوتے ہیں معاشرے میں اور اس دنیا میں، ان کی بھی پہچان چاہیے. اب شرعی چند باتیں ہم عرض کرنا چاہیں گے. حضرت مرحوم آیت اللہ مشکینی نے کتاب لکھی محرمات و واجبات و محرمات اسلام. اسلام میں جو چیزیں جیدہ چیزیں جو انسان کے ذمہ ہیں واجب ہے کہ انہیں انجام دیں اور کون سی حرام ہے. تو اس سلسلے میں کسی دین اور مذہب کے سلسلے میں فرمایا کہ ہر بالغ اور عاقل انسان پر واجب ہے کہ اصول دین کے اقرار اور اصول مذہب پر قلبی اعتقاد حاصل کریں. اصول دین ہے توحید نبوت معاد، اور پھر اصول مذہب ہیں عدل اور امامت. تو ان کے بارے میں اعتماد اور اعتقاد حاصل کرنا ضروری ہے. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ کس طرح سے وہ جائیں، خود پڑھیں، لکھیں، پوچھیں، تحقیق کریں، واجب ہے. تو اصول دین کے بارے میں تحقیق کرنا واجب ہے، تقلید پہ واقع رہنا حرام ہے. اصول دین کے سلسلے میں کہ آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے کیونکہ میرے استاد نے بتایا، مثلا کہ یہ امام بارہ ہے کیونکہ ہمارے مثلا عالم نے بتایا، یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. خود آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے امام بارہ ہے اور اس لیے بارہ ہے. آپ سے اگر پوچھیں کہ مثلا نبی آپ سے پوچھیں کہ آبا امام حسین آپ کے امام ہیں، آپ کو کہاں سے پتہ ہے کہ آبا امام حسین آپ کے امام ہیں؟ تو آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے، چاہے وہ قول پیغمبر سے ہو، چاہے وہ کسی امام کی حدیث ہو، چاہے مثلا دلیل ہو، چاہے زیادہ عقلی نقلی دلیلوں کے ذریعے. اسی طرح کا 12 امام تک آپ امیر المومنین سے لے کے 12 امام تک ایک امام کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے امام ہے. تو اسی طرح خدا کی عدالت کے بارے میں، خدا کی توحید کے بارے میں، پیغمبر اسلام کی نبوت کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں اور ان کے اولو العزم ہونے کے بارے میں وغیرہ اور ان کے آخری نبی ہونے کے بعد اعتقاد ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے اصول اسلام اور اصول مذہب پہ اعتقاد حاصل کر لیا، یقین حاصل کر لیا، آپ کو یقین ہوا کہ اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے اور جو ہے 1,24,000 انبیاء خدا کی طرف سے آئے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور جو ہے پیغمبر اسلام کے 12 خلفاء ہیں، 12 ائمہ اطہار ہیں جو سب کے سب معصوم ہیں، نام بنام جس طرح خطبہ غدیر میں بیان ہوا ہے. آپ جا کے آپ کے لیے بہترین دلیل ہے خود میں جو ہے صحیح جو ہے اس میں بیان ہوا ہے فتوی میں کہ 12 ائمہ کے نام. کہ اس طرح آپ اپنے لیے 1 2 3 صحیح احادیث سے ائمہ اطہار جہاں نام بنام بیان ہوئے اپنے لیے رکھیں کہ بھئی یہ حدیث ہے میرے پاس جو صحیح حدیث ہے مثلا اس پہ تھوڑی تھا تو تاکہ 12 امام آپ کے لیے مشخص اور کے ذہن میں. اس کے بعد ہمارے اسلام کے عملی برنامہ فروعی کے واجبات و محرمات کو سیکھنا واجب ہے. فروع دین کے برناموں کو اور احکامات کو سیکھنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے. جس کا اصول دین پہ اعتقاد ہو تو وہ جان لیتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ خدا نے مجھے بنایا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خداوند حکیم ہے. وہ جب حکیم ہے وہ بے خدا کام نہیں کرتا. اس نے مجھے بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور وہ مقصد مجھے نہیں معلوم. مجھے مقصد وہ خود بنا جس نے بنایا وہ مجھے بتائے گا. جب لہٰذا وہ میرے پاس نہیں آتا اور میں وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا. لہٰذا کچھ افراد ہوں گے خداوند متعال کی طرف خدا میں لازم ہے کہ ایسے افراد کو بھیجے میرے پاس تاکہ وہ مجھے بتا دے کہ خدا نے تمہیں اس مقصد کے لیے بنایا ہے. تو انبیاء ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور تمہیں ہم خدا کے برنامے اور خدا کے ضابط حیات، خدا کے قوانین، شریعت، احکام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو انبیاء کی اب نبیوں کی پہچان ضروری ہو جاتی ہے تاکہ کوئی جھوٹا نبی آ کر ہمیں گمراہ نہ کرے. لہٰذا نبیوں کے سلسلے میں گزشتہ انبیاء کے
جو پیشگوئیاں ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، خود اس نبی کے معجزات کو دیکھنا ہوتا ہے، اس نبی کی صفات کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم یقین حاصل کریں کہ یہ میرے نبی ہیں. یہ ضروری ہے. لہٰذا اس دن بھی عرض کی شاید آپ کی خدمت میں کہ ہمارے نبی کے بارے میں تفصیلی ایک ایمان واجب ہے، باقی انبیاء میں اجمالی ایمان واجب ہے. ہم اتنا کہیں گے کہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، وہ سب کے سب معصوم ہیں، یہ کافی ہے. ہمارے پہلا آدم ہے اور آخری جو ہمارے پیغمبر گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری ہے. اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تفصیلی ایمان واجب ہے کہ وہ کن کے فرزند ہیں، کہ وہ کب کہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کی عصمت اور جو ہے ان کی خاتمیت، ختم انبیاء ہونا، پھر ان کے جانشین وغیرہ وغیرہ، ان کے آخر نبی ہونے کے بارے میں تفصیل سے ہمیں مشخصاً معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محمد ابن عبداللہ یہ ہمارا نبی ہے نا، ہر محمد. یہ مشخص ہونا چاہیے، آپ کے لیے ایمان بالتفصیل ہونا چاہیے، واجب ہے. پیغمبر آپ کے لیے مشخص ہونا چاہیے دلائل سے، البتہ نہ تاریخ سے. آپ نے پاس تاریخ میں بڑھ بات محمد بن عبد الوہاب بھی آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں تفصیل ہوتی ہے. اب اس کے بعد جب ہم جان لیتے ہیں کہ خدا متعالی نے کچھ انبیاء بھیجے تاکہ مجھے میرے احکامات بیان کریں، تو ان میں آپ ہمارے پیغمبر ہیں. اب ہمارے ہمارے پیغمبر تو ہم سے پہلے اس دنیا سے مثلا چلے گئے ہیں، تو لازماً خدا متعال کے لازمی ہے کہ ہم تک احکام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر کے جانشین چلائے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کے جانشینوں کی پہچان واجب ہو جاتی ہے کہ اب پھر آتے 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 اس دور میں اس وقت میرے لیے کیا ہے کہ میں دین کو کہاں سے حاصل کروں. کیا ہر کسی نے کتابیں لکھی میں ان کو پڑھوں، وہ میرے لیے دین ہے؟ مجھے کیا معلوم کسی نے مجھے گمراہ کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہے، کسی نے ابھی معلوم ہے آپ کو حدیثیں کس قدر گھڑی گئی ہیں. ہمارے مذہب کا کمال یہ ہے کہ ہمارے مکتب کا کمال یہ ہے کہ احادیث احادیث ہمارے مکتب کے جو ہیں احادیث غیر شیعہ مذاہب کی کتابوں میں موجود ہیں. ہم اپنے مذہب کو ان کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں. یہ معجزہ ہے اہل بیت کا کہ اس قدر دشمنی کے باوجود کس طرح ہماری باتیں ان کی کتابوں میں رہ گئی ہیں. اور ایسے دانشور آپ پڑھے ہوں گے انشاءاللہ، سب دانشور سب جانتے ہیں، انہوں نے افسوس کیا ہے کہ کیسے ہوا کہ ان کی حدیث ہماری کتاب موجود ہے. ابھی فضائل امام المؤمنین ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہم سے زیادہ ہیں، فضائل امام زمان ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں، فضائل امام حسین سے زیادہ ان کی کتابوں میں. یہ کیسے وہ خود حیران ہیں. یہ معجزہ ہوتا ہے. خدا متعال نے ایک جو ہے پروگرام برنامہ ہے خدا متعال کا کہ دیکھیں میں دین کو اس طرح بچاتا ہوں. فرعون حضرت موسیٰ کو کہاں جا کے خدا متعال ان کی پرورش فرعون کی گود میں. دیکھو میں موسیٰ کو وہاں جہاں دشمن سوچ بھی نہ سکے، تو ہم اہل بیت کے مذہب کو خدا متعال اس طرح سے بچائے. اس طرف دشمنیاں زیادہ تھیں لیکن اس طرف وہ اکثر سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لہذا ان کی کتابوں میں اتنے احادیث، اتنی چیزیں ہمارے وضو سے لے کر ہماری نماز سے لے کر ہمارے حج زیارت تک کتاب موجود ہے. نکال سکتے ہیں محققین نکال اس طرح ہونا ہوتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر کتاب ہمارے لیے مستند نہیں ہے. ہر کتاب سے ہم جو ہے ہر چیز اخذ نہیں کر سکتے. بہت ساری حدیثیں انہوں نے گڑھ لی ہیں، بہت ساری حدیثیں گڑھی ہیں، اور کئی 100 سال تک احادیث کے بیان کرنے میں پابندی لگا دی. اور بہت سارے خلفاء آئے جنہوں نے بیان حدیث پہ پابندی لگا دی، زبانیں کاٹنے کی اور قتل کی دھمکی دی. کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے حدیث کو جمع کیا اور جلا دیا. اب ہم کیا کریں؟ اب خدا متعال نے مجھے کچھ احکامات دیے ہیں اور پیغمبر کو دیے ہیں، پیغمبر اپنے خلفاء کو دیے ہیں. اب وہ مجھ تک کیسے پہنچے اس دور میں کس سے پوچھوں، کس مفتی سے پوچھوں؟ لہذا یہاں عقلاً انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ تحقیق کرے. ہمارے مذہب نے، ہمارے مکتب نے سب کچھ کیا، تحقیق کیا. لہذا اب ہم آتے ہیں ہمارے دور میں امام کون؟ اب یہاں تک پہنچے امام زمان علیہ السلام ہمارے امام ہیں. اب آپ کہتے ہیں وہ تو عائب ہیں، پھر کیا کریں؟ تو ہر دور میں ایسا ہوا کہ ہر نبی جب جس شہر میں وہ نہ ہوتے اس کے نائب وہاں پہ ہوتے ہیں.
جہاں امام نہیں ہوتے وہاں امام کے نائب ضرور ہوتے تھے. آقا امیر المومنین نے اپنی نیابت میں بہت سارے افراد کو شہروں میں بھیجے. سلمان کو، ابوذر کو، مالک اشتر کو اس کو بھیجے کہ یہاں جا کے آقا امام صادق یہی کام کرتے تھے. اپنے بعض اصحاب کو بھیجے کہ میری جگہ بیٹھے، وہاں مسجد میں بیٹھے، فتوا دیں اور ہمارے احکام لوگوں کو بتا دیں. ایسے ایسے اصحاب بھی تھے آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں کہ جنہوں نے 70,000 حدیثیں حفظ کی، مکتب اہل بیت کے بیان کرتے رہے. تو یہاں تک ہماری ایک عقلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وقت جو بھی نائب امام زمان علیہ السلام ہوگا وہی مجھے خدا متعال کے احکام بیان کریں گے، کیونکہ وہ نائب امام ہیں. ائمہ اطہار سے شریعت ان تک پہنچی ہے احادیث کے ذریعے، اور انہوں نے تحقیق کر کے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں بیان کریں گے. اب جو بھی نائب امام ہوگا، جو بھی فقیہ ہے جامع الشرائط ہوگا، وہی مطابق حدیث آقا امام علیہ السلام، مطابق حدیث آقا امام علیہ السلام، مطابق احادیث آقا امام علیہ السلام، وہ ہمارے لیے حجت ہیں. جب حجت ہیں اب ان کے پاس جانا ہوتا ہے. لہٰذا اپنے بزرگ ترین اپنے فقہا کے پاس جا کر ہم دیکھیں گے کہ خدا متعال نے مجھے کون سا برنامہ دیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کروں. اگر انسان خود سے عمل کرنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ وہی کار ثقیفائی ہوگا. انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. ہم نے جو سنی ہے پیغمبر صاحب نے اسی طرح عمل کریں گے ہم. لہٰذا انہوں نے کس بات میں کہا سنا کتاب ہمارے لیے کتاب کافی ہے. لہٰذا وہ کتاب پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے، پھنس جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے عالم کی طرف. بھائی یہاں تو ہم حل نہیں کر سکتے، کوئی مشکل مرحلہ آ جاتا، امیر المومنین کو بلاتے تھے. ہوتا یہی تھا کیونکہ وہ خود حل نہیں کر سکتے. انسان میں یہ چیز، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بغیر علم اہل بیت کے حل کر سکے. تو لہٰذا تفصیل آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں. اولا انسان کی ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے خود قرآن سنت میں تحقیق کریں تاکہ وہ خود اس تحقیق کے نتیجے میں شریعت کو حاصل کریں اور اس صورت میں خود امام ہوگا. وہ جو ہے احادیث عامہ نیابت کے مطابق وہ ہوگا. اب باقی لوگ اگر ثابت ہو سکے کہ یہ امام زمان کے نائب عام ہیں تو ان کی پیروی کریں گے، تو بہت سارے لوگ ان کی وساطت سے راستہ حاصل کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرح تحقیق کر کے واجب ہے کہ ہم احکام شرعیہ کو حاصل کریں اپنے بزرگ علماء فقہاء جامع شرائط سے. یہ واجب ہے تاکہ جس دین کو آقا امام حسین نے بچا وہ یہی دین ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی بھی شخص منمانی نہ کرے، اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے. احادیث اہل بیت میں کون سی حدیث صحیح ہے کون سے غلط ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. یا انسان خود تحقیق کرے یا جس نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق آگے بڑھے. اب جیسے ہی مکلف کو علم ہو جاتا ہے کچھ فرضی الزامی احکامات ہیں، کچھ واجبات ہیں میرے لیے، اس پہ مجھے عمل کرنا ہے. خدا نے چاہا ہے کہ میں ان پہ عمل کروں. اس علم و یقین کے ساتھ حجت عقلی تمام ہو جاتی ہے. جب آپ اس نتیجے تک پہنچے کہ خدا نے کچھ احکامات لازمہ میرے اوپر لاگو کر دیے ہیں، بعض واجب ہیں بعض حرام ہیں، بعض چیزوں پر حتماً مجھے عمل کرنا ہے، بعض کو حتماً میرے چھوڑنا ہے، کچھ واجبات کچھ محرمات ہیں. تو یہ جب آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرے تو حجت عقلی تمام ہو گئی آپ کے اوپر. اب آپ کے اوپر عذر نہیں ہے. قیامت اسی حجت کو سامنے خدا سوال کرے گا کہ تمہاری عقل نے اسے فیصلہ کیا تھا بھائی کچھ واجبات کچھ محرمات ہیں تمہارے اوپر خدا کی طرف سے ہے تو تم نے کیوں نہیں سیکھا. لہٰذا یہاں دو صورتیں ہیں. کچھ انسان اب یہاں پہ ہوں گے قاصر ہے، کچھ انسان ہوں گے مقصر ہے. خداوند قاصرین کو معاف کر دیتا ہے، مقصرین کو معاف نہیں کرتا. قاصر وہ ہے ایک انسان ہے مثلا عقل کمزور ہے وہ سیکھ نہیں سکتا، خداوند معاف کر دیتا ہے. جس طرح بچے نابالغ ہوتے ہیں، جس طرح سفیر اب وہ بے عقل ہے نہیں سمجھتا. ایک انسان مثلا جیل میں ہے، نہ کوئی سکھانے والا موجود ہے نہ کوئی وہ آزاد نہیں ہوتا. وہ کہے گا خدا میں تو جیل میں تھا، مجھے نہ آزادی ملی نہ میں سیکھ سکا نہ کوئی وہاں سیکھنے کے لیے آیا مثلا. اسی طرح سے ایک شخص مثلا اپنے جنگلات میں رہے، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ دین کیا ہے تو اسلام کیا ہے، اسی طرح زندگی گزر گئی ختم ہو گئی. لہٰذا اس پر اتمام حجت نہیں ہوا تو وہ لوگ قاصر ہیں. اسی طرح ایک شخص کنزین ہے،
نہیں سیکھ سکتا، لیکن جو لوگ عاقل ہیں، بالغ ہیں، علم ہے، سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، اور نہیں پوچھتے دینی احکامات اور اپنی طرف سے عمل کرتے جائیں، اگر غلط عمل کیا قیامت کے دن ان کا مواخذہ ہوگا۔ یہ لوگ مقصر ہیں، مقصر کو خدا معاف نہیں کرتا۔ قاصر ہندو ہو، قاصر عیسائی ہو، قاصر جو بھی ہو، خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک عیسائی کہ میں نے تمام عمر تحقیق کی اور مجھے اس سے بہتر مذہب نہیں ملا، خدا میں کیا کروں، مجھے اسلامی حقانیت میرے لیے ثابت نہیں، مثلا وہ قاصر ہیں۔ ایک اہل سنت کہے کہ میں نے تمام تحقیقات کے مطابق یہ صحیح تھا، یہ مثلا حنفی مذہب صحیح تھا، مثلا شافعی مذہب میرے لیے ثابت ہوا تھا، میں نے اس لیے عمل کیا، تو وہ قاصر ہیں۔ لیکن جو لوگ تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کر پتہ ہونے کے باوجود دشمنی کرے مطلب اہل بیت کے، تو وہ مقصر ہیں، خدا انہیں معاف نہیں کرتا۔ ہم میں سے بھی یہی ہے، ہم سب پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں، کان تو خدا نے اپنے گھروں میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ ان سے ان کے ہاتھ میں دے بھائی مجھے احکام شریعت بتا دیں، میں سن کے یاد کروں گا، سن تو سکتے ہیں۔ خداوند قیامت دن معاہدہ کرے گا کہ آپ سن سکتے تھے، کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ آپ علماء کے پاس جا سکتے تھے، سن سکتے تھے، آپ سب مقصر ہوں گے۔ لہذا یہاں ضروری ہے کہ ہم اس احکامات کو سیکھیں اور عمل کریں، ورنہ ہم مقصر ہوں گے اور قیامت کے دن پھر ہم جواب دہ ہوں گے۔ لہذا ہر مکلف پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مسائل علمی میں یا اجتہاد کرے، یا احتیاط پہ عمل کرے، یا پھر تعلیم کرے۔